بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1213 ہے اور آج سورہ مریم کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 58۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اولئک الذین، یہی ہے وہ لوگ کہ انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہم ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریۃ آدم، اولاد آدم سے، وممن، اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں حملنا، ہم نے اٹھایا سوار کیا تھا، مع نوح، نوح کے ساتھ، ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد سے، وممن، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہدینا، ہم نے ہدایت دی، واجتبینا، اور ہم نے چن لیا، اذا تتلا، جب تلاوت کی جاتی تھی، علیہم ان پر، آیات الرحمن، رحمان کی آیتیں، خروا، تو وہ گر پڑتے تھے، سجدہ، سجدے کرتے ہوئے، وہ بکیا، اور روتے۔ ترجمہ یوں ہے، اولاد کی آدم میں سے یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے رب رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ دوسری بات، ان انبیاء کرام میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ تیسری بات، اور ان میں سے کچھ وہ انبیاء ہیں جو ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے ہیں۔ چوتھی بات، یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے انہیں منتخب کیا۔ پانچویں بات، جب ان کے سامنے رب رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ بزرگان محترم، سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 57 تک مختلف پیغمبروں کے تذکرے ہوئے، اور ان پیغمبروں کی خصوصیات اور ان کے امتیازات بتلائے گئے۔ حضرت ادریس کا تذکرہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، نوح کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ۔ انبیاء کرام کے سلسلے میں قوموں نے غلو سے بھی کام لیا اور افراط و تفریط کا وہ شکار بھی ہو گئے۔ جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اتنا اونچا درجہ دے دیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس قدر افراط سے کام لیا کہ ان کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نبیوں کی خوبیوں کو سن کر جن کا تذکرہ ہوا، سننے والے افراط و تفریط اور غلو کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نبیوں کی مجموعی طور پر یہ حقیقت بتلا دی، اور ان تمام نبیوں کا ذکر فرما کر یہ فیصلہ کن حقیقت بتلا دی گئی کہ یہ سب وہ تھے کہ جب ان کے ساتھ رب ذوالجلال کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے اور اپنی بندگی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے پیغمبروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جتنے نبیوں اور رسولوں کی حقیقتیں اور ان کے اوصاف، ان کے تذکرے کیے گئے ہیں، در حقیقت یہ اللہ کے بندے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں رب ذوالجلال کی بندگی کا اظہار کیا۔ یہاں یہ حقیقت بتلائی گئی کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت و برتری اور امتیازی خصوصیات کے باوجود
یہ اللہ کے بندے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نبیوں پر اپنے انعام اور احسان کا اعلان بھی فرما دیا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ یہاں اشارتاً مختلف انبیاء کا تذکیر ذکر کیا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ من ذریت آدم سے حضرت ادریس علیہ السلام مراد ہے، اور ممن حملنا مع نوح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہے، وہ من ذریت ابراہیم سے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام مراد ہے، اور اسرائیل سے مراد حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ ان نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس انعام اور احسان کا تذکرہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت کی نعمت عطا کی اور اپنی نزدیکی یعنی اپنا قرب انہیں عطا کیا اور اپنے ہاں ان نبیوں کا مقام بلند کیا۔ دنیا جہاں کے دیگر تمام بندوں کے درمیان ان نبیوں کو منتخب کیا اور انہیں وہ ہدایت بخشی جس سے وہ ساری انسانیت کے لیے اعلیٰ مثال بن سکیں، اور ان نبیوں کو ساری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا دیا۔ نبیوں کی جو خصوصیت بتا دی گئی وہ یہ کہ جب یہ وہ انبیاء تھے کہ جب ان کے سامنے رب ذوالجلال کی آیتیں پڑھ پڑھ کو سنائی جاتی تھی، ان کی بندگی کا پر ان غلبہ ہوتا تھا، اور یہ رب ذوالجلال کے سامنے سجدے میں روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جائے، رب ذوالجلال کی آیتوں کا تذکرہ اس کے سامنے کیا جائے، تو وہ اپنی آن بان شان کو سب بالائے طاق رکھ دے، انانیت، غرور اور گھمنڈ کو پیچھے ڈال دے، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بندگی کے تقاضے کے مطابق اللہ کے سامنے سجدہ کرے، گر پڑے۔ بزرگان محترم، جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے یہ آیت سجدہ ہے، اور آپ کا بھی امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں جب آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جائے تو اس آیت سجدہ کے وقت میں آپ بھی سجدہ کر لیں۔ جس وقت آپ یہ درس سنیں، موقع مناسبت ہو اور آسانی ہو، سہولت ہو، فوراً ہی سجدہ کر لیں، یا یہ کہ بعد میں جب آپ کو موقع ہو اس وقت میں سجدہ کر لیں۔ اس آیت کے سننے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔